اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا. کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے. اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں. انسان کی اصل جگہ آخرت، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم. تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں، جاب پر ہیں. اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال. قوم عاد ایک گزری ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا. تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتی، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی. تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال اس طرح سے. ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنی ہے، جاب کرنی ہے. اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، تو 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب. جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا. آپ نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں. ٹھیک، ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا. دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی تو میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر میں نے عذاب کے کوڑے برسائے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے. جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے. ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر. اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا. میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا. اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا. پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے. اور اگر اللہ کی رحمت کی وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا اچھا چلو جاؤ معاف کیا. بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو تھوڑے سے گناہ بتا دے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ. تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی. تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے کو ناندی بھی نیکیاں بنا دے. یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں. تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا. اصل ٹھکانہ تو آخرت. ہم قیامت کے قریب آئے ہیں،
ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں سفر کی ہے عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے ہیں فرش کے اوپر نہ۔ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عظیم پے ہوئے نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے۔ اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اب حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل کمثل رجل استاجر رجلا، وہ کیا ہو گیا؟ کیا گلری کا بچہ آیا، وہ اتنے بڑے دلیر ہو بھائی، کمال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 ملازم 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے۔ ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، اس نے کہا جی ٹھیک۔ دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، نے کہا جی ٹھیک۔ تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر۔ فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4-1 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تو میں 2 روپے دوں گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ، اور مغرب تک والے کو 2 روپے۔ تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ۔ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے، کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ کب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں، یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے، مزدوری اس کی بھی 100 ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور پہلوں سے ذرا مشقت کم۔ اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال، کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ۔ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی۔ ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا،
اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے بھائی، ایک کے سنا ہے نا، ایک پہ 10، آپ سب نے سنا ہے نا کہ ایک کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ ایک پہ 10 دیے جائیں گے، اب بھائی ادھر ہی لگا دے، ادھر آگے کدھر آ رہا ہے، وہیں لگا، اب بس ٹھیک ہے وہاں لگا۔ تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی، جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے، تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری جبریل کی تعریف ہے۔ تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے۔ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ آیت اتری کہ ایک نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 سے بہت ہیں، بڑے ہیں 10 سے، 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ ہیں، 1 روپے پہ 10 روپے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ سامان، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور سارے شہر والے پریشان۔ تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں، تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی اور بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ، کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ۔ تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں۔ حضرت عثمان کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کر۔ انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو، مجھے زیادہ لگ چکا۔ تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تے اے بیٹھے ہوئے، تو تم کون زیادہ لا گیا؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہوں تو سارے اے بیٹھے ہوئے، تو تمہیں ساڑھے کو پہلے کون ریٹ لا گیا ہے بھائی اسی تمہیں 10 دے 15 دے رہے ہیں، تسی آدھے نہیں زیادہ لگ گیا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں، میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں گا۔ کہنے لگے ہم سمجھے نہیں۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے، قحط ہے، تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی اور میرے کو مال پہ ہے، پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ میرا بڑا دل جلتا ہے، کڑتا ہے، کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے، وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے، دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے، تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتے ہیں۔ میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا تو سیر کے لیے نکلا، تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا، اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے، 24 کروڑ ہے اس کی قیمت، 24، لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے۔
کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے، تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغا تو نہیں پھنسا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں؟ دام گرا دیتے ہیں۔ واللہ یہ فرعون ہیں، یہ ظالم ہیں۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا، کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ ہی اپنے کام میں لاتا۔ لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی بجائے اور اس پر مصیبت ڈالوں۔ تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں، انسان بھی نہیں ہوتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، اب تو موقع تھا، وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے، کا سارا صدقہ، سب صدقہ، ہزاروں۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں، آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، ایک پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہونا پان ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، دفعے 100 200 300 400 500 600 700 نہیں، چھوڑ دو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہاں اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔